علم جو ہے، علم ایک ایسی روشنی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اندھیروں کے اندر راستہ پاتا ہے۔ علم ہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرتا ہے۔ علم کے ذریعے سے تمام تر عبادتیں صحیح ہو جاتی ہیں اور تمام مسائل کے اندر بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک ایسی تمہید، ایک تمثیل بیان کی، احادیث صحیحہ کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد کہا کہ پچھلی امتوں کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا جوریج، جس کا نام تھا جوریج۔ جوریج جو تھا وہ بہت بڑا عبادت گزار تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، راہب تھا، ترک دنیا راہب، دنیا کو چھوڑ کر ایک کنارے کے اوپر عبادت کرتا تھا۔ جب اس کی ماں مر گئی، اس کے بعد جب ماں زندہ تھی تو ماں نے ایک دن یہ کھڑا ہوا نوافل پڑھ رہا تھا، تو ماں نے ایک دن آواز دی کہ یا جوریج، تو یہ نفل پڑھتا رہا۔ پھر ماں نے آواز دی اے جوریج، یہ نفل پڑھتا رہا۔ تیسری مرتبہ آواز دی تو یہ نفل پڑھتا رہا۔ ماں نے کہا کہ جا اللہ تبارک و تعالی تیرا پالا کسی زانیہ سے پڑھوا دے، مطلب تیرے اوپر کوئی زانیہ مسلط ہو پھر تجھے پتہ چلے گا۔ ماں نے بدوا دے دی، ماں مر گئی۔ جوریج جو ہے وہ دنیا ترک کر کے جنگل میں چلا گیا اور ادھر اپنی ایک کٹھیا بنائی اور ادھر عبادت کر رہا ہے، ادھر عبادت کر رہا ہے، عبادت کے اندر مگن ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ، تو بنی اسرائیل کے کسی سردار کی بیٹی نے کسی شخص سے زنا کروا دیا، زنا کیا، تو زنا کے بعد وہ حاملہ ہو گئی، وہ حاملہ ہو گئی۔ اب جب حاملہ ہو گئی تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ حمل کس کا ہے؟ اب اس نے سوچا کہ میں نے جس سے زنا کروایا ہے اگر اس کا نام لوں گی تو وہ ایک چھوٹے درجے کا ذلیل قسم کا آدمی تھا جس سے میں نے زنا کیا، پھر لوگ مجھے تانا دیں گے کہ تیرے کو کوئی مالدار، کوئی بڑا نہیں ملا تھا، تو سردار کی بیٹی تھی، کوئی عزت دار نہیں ملا تھا، تو نے اس چرواہے سے زنا کیوں کروایا، ایک ذلیل آدمی سے زنا کیوں کروایا؟ تو اس کو کچھ اور نہ سوچا تو اس نے کہا کہ وہ جو جنگل کے اندر درویش بیٹھا ہے بزرگ، میں نے اس کے ساتھ زنا کروایا، میں نے اس کے ساتھ زنا کروایا۔ لوگوں کو اشتعال آیا، غصہ آیا، لوگ دوڑے اور اس کو پکڑا۔ اس نے بولا کہ بھائی میرا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا کہ تجھے بتا دے تیرا قصور کیا ہے، ادھر تو بیٹھا ہوا ہے صوفی بن کے، بزرگ بن کے، اور تو یہ حرکتیں کرتا ہے۔ اس کی کوٹھی وغیرہ توڑ دی، اس کو خوب مارا پیٹا، اس کا منہ کالا کیا، جوتوں کا ہار پہنایا، وہ گدھے کے اوپر بٹھایا اور پورے علاقے کے اندر چکر دینا شروع کیا۔ اب اس کو گھما رہے ہیں، گھماتے اس کو ماجرا ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ۔ وہ پہنچا ایک ایسی جگہ پر جہاں پر طوائفوں کا بسیرا تھا، تو اب جب وہاں سے اس کی گدھے کو لے کے جا رہے تھے تو اوپر سے طوائفوں نے دیکھا بالا خانے سے، اس پر لان تان کی کہ دیکھو ہم تو ہیں ایسے، تم ہی لوگ جو ہو مولوی لوگ، وہ پیر لوگ اور صوفی لوگ ہمارے اوپر تانا زنیاں کرتے ہو کہ ہم زنا کرواتے ہو اور تم اپنی خلوت گاہوں میں بیٹھ کر ایسے کام کرتے ہو، تو ہم میں اور تم میں فرق کیا رہا؟ ایسے تانا دیا اس کو۔ تو جب اس نے تانا دیا تو اس کو سمجھ آئی بات، اس نے کہا کہ ہاں بس ماجرا اب سمجھ آ گیا۔ بولا چلو جس کے ساتھ مجھے تم نے تہمت لگائی ہے اس کے پاس لے چلو۔ اس کے پاس لے کر گیا تو اللہ کا نیک ولی تھا، بزرگ تھا، تو اس نے کیا اپنی چھڑی جو ہے اس عورت کے پیٹ پر ماری اور اس بچے سے پوچھا کہ بتا کہ تیرا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ فلاں چرواہا ہے، میری ماں نے فلاں جگہ پر اس کے ساتھ زنا کیا اور میرے حمل سے وہ حاملہ ہو گئی۔ تو پھر لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو توبہ اور استغفار کیا اور اس سے معافی تلافی کی اور کہا کہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ جو کہیں ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی کوٹھی سونے اور چاندی کی بنا دیں گے۔ اس نے کہا کہ بھائی جیسی لکڑی کی بنی تھی ویسی بنا دو اور میری جان چھوڑو۔ لیکن پھر یہ جملہ کہتا تھا کہ یہ جو ہے مجھے میری ماں کی بدوا لگی، مجھے میری ماں کی بدوا لگ گئی کہ میری ماں نے ایک دفعہ بدوا دی تھی کہ تیرا تعلق، تیرا پالا کسی زانیہ سے پڑے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پورا واقعہ سنا دیا تو سنانے کے بعد فرمایا کہ اگر یہ جوریج عالم ہوتا تو کبھی اس کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اگر جوریج عالم ہوتا، یہ صرف عابد تھا، عبادت گزار تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا۔ اس کے پاس علم ہوتا تو اس کو یہ مسئلہ پتا ہوتا
کہ یہ نفل پڑھ رہا تھا اور اس کی ماں نے اس کو پکارا تو یہ اپنی ماں کو آواز دے سکتا تھا، یہ کہہ سکتا تھا کہ اے اماں میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ نفل کے اندر آواز دے سکتے، فرائض کے اندر نہیں دے سکتے۔ نفل کے اندر والدین اگر پکارے، والد اور والدہ اگر پکارے کوئی بندہ نفل پڑھ رہا ہو تو نفل کے اندر یہ مسئلہ ہے باقاعدہ کہ آواز دے کر یہ کہہ سکتے کہ اماں جان، ابو میں جو ہوں وہ نفل کے اندر مصروف ہو، لہٰذا میں نفل پڑھ لوں گا تو آ جاؤں گا، تو تاکہ والدین کو پتہ چل جائے والدین کا اتنا بڑا اکرام ہے، اتنا بڑا مرتبہ اور اتنا بڑا درجہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ اگر اس کو علم ہوتا تو یہ آواز دے دیتا کہ ماں میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، تو ماں بھی سمجھ جاتی، ماں بھی صبر کر لیتی، لیکن اس کے پاس علم نہیں تھا، لہذا یہ مست و مگن رہا اپنی نفل کے اندر اور ماں آواز لگاتی رہی، تو ماں سمجھی کہ شاید اس نے سن لی ہو میری بات، جواب نہیں دیتا تو ماں نے غصے کے اندر بدوا دے دی، تو اس بدوا کے نتیجے کے اندر اس کو اتنی ذلت اٹھانی پڑی، اتنی ذلت اٹھانی پڑی۔